یہ واقعہ اسراء اور معراج کا ہے، یعنی حضرت محمد زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کا واقعہ۔ رات کے سکون اور خاموشیوں میں تقریباً 1400 سال پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو دنیا کو حیران کر دینے والا تھا۔ ایک یہ جو ایسا سفر تھا جو انسانی تصور سے باہر تھا، ایک ایسا سفر جو الہی مقصد، جو الہی معجزہ سے بھرپور تھا۔ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ تھا، جب نبی کے لیے مشکلات بڑھ گئے، انہوں نے تکلیف اور نقصان کا سامنا کیا۔ ایک رات وہ جو حرم کے پاس آرام کر رہے تھے تو فرشتہ جبرائیل ظاہر ہوئے اور وہ اپنے ساتھ ایک معجزہ براق کو لائے۔ براق کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ گدھے سے بڑا، کھچر سے چھوٹا، چمکدار، سفید اور بجلی کی رفتار جتنا تیز تھا۔ جبرائیل نے نبی کو اشارہ کیا کہ وہ براق پر سوار ہو جائے، کیونکہ سفر شروع ہونے والا تھا۔ سفر کا پہلا حصہ جو اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے، نبی کو مکہ سے ایک مقدس منزل تک لے گیا، المسجد الاقصی جو یروشلم میں ہے۔ قرآن اس لمحے کو اس طرح بیان کرتا ہے: سبحان اللہ، جس نے اپنے بندے کو محمد رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے جایا گیا، جن کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے جایا تاکہ ہم اسے اپنے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ مسجد الاقصی میں نبی کا استقبال اللہ کے عظیم پیغمبروں نے کیا۔ انہوں نے مل کر نماز ادا کی، جس میں نبی محمد نے انہیں امام کے طور پر قیادت کی، جو کہ ان کے آخری پیغمبر کی حیثیت اور اللہ کے پیغام کی اتحاد زمان و مکان میں ظاہر کرتا ہے۔ سفر کا دوسرا حصہ آسمانوں کی طرف عروج تھا۔ جبرائیل نے ان کی رہنمائی کی جب وہ آسمانوں کے مقام سے گزر رہے تھے۔ ہر ایک پہلے سے زیادہ شاندار تھا۔ پہلے آسمان میں نبی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، جو انسانیت کے والد ہیں۔ اپنے نسل کی عظمت کو پہچانتے ہوئے حضرت آدم نے مسکراہٹ کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان میں انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی، جو انہیں دعاؤں کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، جو اپنے خوبصورتی اور کرشمے کے لیے مشہور ہیں۔ چوتھے آسمان میں انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، جو حکمت اور تقوی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ چھٹے آسمان میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، جو بعد میں کہانی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آخرکار ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جو بیت المعمور کے قریب کھڑے تھے، جو ایک آسمانی عبادت کا گھر ہے۔ فرشتے لگاتار اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی۔ یہاں نبی نے اللہ کی قدرت اور عظمت کے نشان دیکھے، جو انسانی تصور سے بڑے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ہمارے نبی کے امتیوں کے لیے 50 فرض نمازوں کا حکم دیا۔ ان کی واپسی پر نبی نے حضرت موسیٰ سے ملاقات کی، جنہوں نے انہیں نماز کم کرنے کی دعا کرنے کی صلاح دی، کہتے ہوئے کہ آپ کے امتی اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے لامحدود رحمت کے ذریعے نمازوں کو 5 روزانہ تک کم کر دیا گیا، لیکن اجر ویسا ہی رہا جیسا وہ 50 وقت کا تھا۔ جس نے اسلام کے ایک حکم کو قائم کیا جو مومن کو سیدھا اپنے خالق سے جوڑتا ہے۔ جب صبح کا وقت قریب آیا، نبی مکہ واپس آئے، جو ناقابل تصور فاصلے پر مشتمل تھا۔ ایک رات میں مکمل ہو گیا۔ جب نبی نے اپنا سفر بیان کیا، قریش جو ان کے پیغام کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کا مذاق بنانے لگے۔ انہوں نے ثبوت طلب کیا۔ اللہ نے نبی کو ان قافلے کا واضح طور پر بیان کرنے کا الہام دیا، جو انہوں نے سفر کے دوران دیکھے تھے، اور یروشلم کے تفصیل خصوصیات کو، جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے۔ جب نبی کے قریبی صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہانی سنی، فوراً ان کی سچائی کو قبول کیا، اور حضرت محمد نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت اور ان کے پیغمبر کی سچائی اور نماز کی ایمان کی بنیادی رکن ہونے کی گواہی دیتا ہے۔